رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ در نبی کا اصول ہے۔ کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قبولیت کے لمحات ہیں، محفل اپنے بام عروج پر ہے، تو اپنے جذبات کا اظہار اس انداز میں کرتے جائیں کہ کیا خبر کس کا سنا ہوا بارگاہ رسالت میں قبول ہو جائے، کہ آپ اور ہم جب اس محفل میں یہاں بیٹھے ہیں تو سرکار علیہ السلام نظر کرم فرمائے اور اپنے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، یا رسول اللہ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ذرا جذبے کے ساتھ، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیگ دیں۔ میں آج کی اس محفل میں اس عظیم شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ جو حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو بہت احسن انداز میں جاری ساری رکھے ہوئے ہیں، ان کی تعلیمات کو اور ان کے روحانی فیض و برکات کو۔ میری مراد حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ خلیفہ پیر عبد المجید صدیقی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے فرامین سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انتہائی ذوق و محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک آواز ہو کر پڑھ لیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی، ہر گام پہ سو سو عقل فدا، گو شکل ہے دیوانے کی۔ جس دشت میں ان کا دیوانہ طیبہ کے ترانے گاتا ہو، شاداب چمن سے بہتر ہے، کیا بات ہے اس ویرانے کی۔ وہ کیف حضوری کیا کہیے، کہیے تو کہنا مشکل ہے، وہ اشکوں کی لذت کیا کہنا، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ آئے گا خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جان قربان کروں، آئیں گے وہ لحد میں آئیں گے، بس دیر ہے مر جانے کی۔ قابل احترام صد لائی کی تعظیم جمیع حاضرین محترم، اسٹیج کی زینت جس وقار و افکار کے ساتھ آج کی اس بزم کے حوالے سے خوبیوں کے ساتھ چیتا مگر بامعنی با اثر الفاظوں کے ساتھ
میری اور آپ کی توجہ جس حقیقت کی طرف مبذول کروا رہے تھے، سچ یہی ہے کہ جس صاحب عرس کا ہم یہاں اظہار عقیدت کے لیے جمع ہو کر عرس منا رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب کہ یہ محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، میں اپنے ذوق کی بنا پر یہ سوال کرتا ہوں، یہ جگمگاتا ماحول، یہ پرکشش چہرے، یہ کشاں کشاں آپ کا دور دراز سے یہاں تشریف لانا، میرے محسن محترم جناب حضرت علامہ اللہ وسایہ صاحب خطیب پاکستان، جو سکھر سے کل رات سفر کر کے اس پروگرام کی شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے، اور بہت سارے علماء اکرام ذی وقار جو آ کر تشریف لے گئے، میرے پشت پناہ جو یہاں پیچھے تشریف فرمائے علماء وقار، ایک لمبی تفصیل ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی نے اتنی کمائی کر لی ہے اور کمائی کر کے وہ دنیا سے گیا ہے کہ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی کمائی کی برکتیں جو ہیں اب بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں آپ ذرا غور کریں اس بات پر۔ کون آتا ہے کسی کے بلانے پر؟ کون ٹھہرتا ہے کسی کے کہنے پر؟ اور کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ میں بھی محسوس کر رہا تھا علماء وقار ذی وقار جس قدر علمی اور عرفانی خطبات سے آپ کو سرفراز کر رہے تھے، مگر اکثر بیشتر دیکھا گیا ہے تھکاوٹ کی وجہ سے، عجلت کی وجہ سے، کچھ اپنی ضروریات کی بنا پر ہم تھوڑی سی طبیعت پر بوجھ محسوس کرتے ہیں اور عجلت کا اظہار کرتے ہیں کہ جتنی جلدی جان چھوٹ جائے۔ نہیں چھوٹتی جان ان دنیا کے مراحل اور سے مشاغل سے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جہاں قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے پیاروں کا ذکر ہو اور آپ کے قدم رک جائیں، جم جائیں، آپ اٹھ نہ پائیں، جانا بھی چاہیں تو نہ جا پائیں، سمجھ لو کوئی خیرات بڑھ رہی تھی جس کا حصہ آپ کو ملنے والا ہے، ورنہ کون کس کے لیے ٹھہرتا ہے؟ یہ کمائی جو کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں، اور وہ چھوڑی ہوئی سوغات اور تحفے، وہ برکات اسی صورت میں نظر آتی ہیں جو آپ یہاں تشریف فرما ہے۔ 6 سال گزر گئے، یہ 6واں سالانہ یہ عرس مبارک جن کا ہے، دنیا سے گزرے ہوئے 6 سال ہو گئے، مگر برکتیں بتاتی ہیں کہ وہ روح کی تسکین کا سامان اب بھی یہاں موجود ہے، اور نہ ہوتا تو آپ کیوں آتے؟ کیوں تشریف لاتے؟ معلوم ہوا کسی نے اپنے دل کے تار آپ کے دل کے تاروں سے جوڑے ہوئے ہیں، رغبت نے اظہار کرنا چاہا تو اقرار کرنے کے لیے آپ کو یہاں بلا لیا کہ آؤ تمہارا اور میرا ایک تعلق ہے، اور اس تعلق کی بنا پر تمہیں یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میں کمائی کر کے دنیا سے گیا، تم بھی اپنی جھولی اس دولت و ایمان کی رونق سے بھر کر دنیا سے جانا، تاکہ تمہارے بعد بھی تمہاری رونقیں برقرار رہیں، ورنہ ہزاروں قبریں ایسی ملتی ہیں جہاں کوئی پرسان حال نہیں، مگر وہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی، خدا کا محبوب بندہ جو چند سال دنیا کی زندگی گزار کر مگر قرآن و سنت کے تابع ہو کر، شریعت کا پہرے دار بن کر، طریقت کا شاہ سوار بن کر، جب حقیقت سے آشنا ہو کر مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کی پشت پناہ ہو جاتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت اور شفقت اس کی پیشوا بن جاتی ہے، تو پھر وہ جہاں جاتا ہے رحمتیں ساتھ لے کر جاتا ہے، برکتیں ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ زمین پر رہے تو رحمت اس کے ساتھ، وہ زیر زمین چلا جائے تو رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج ہم جو بیٹھے ہیں اور یہ سوچ جو بنا کر بیٹھے ہیں کہ کیا کمائی کی ہے ہم نے، کچھ تو کمایا ہوگا
کسی نے ڈالر، کسی نے پاؤنڈ، کسی نے چاندی، کسی نے سونا، کسی نے ہیرے جواہرات، کسی نے زمین و جائیداد. کوئی لے جائے گا ساتھ؟ نہیں. دنیا کا مال ہے، دنیا میں رہے گا، مگر جو مال ساتھ جانا ہے اس کی گواہی مرنے کے بعد وقت دے گا کہ جانے والا اپنے ساتھ کیا لے کر گیا ہے. عمارتیں بنجر ہو جائیں گی، زمینیں خشک ہو جائیں گی، ڈالر، پاؤنڈ، روپیہ، پیسہ سب بیکار ہو جائے گا. کمائی وہی ہے جو تو ساتھ لے کر جائے گا، اور اس کمائی کی گواہی تیرے مرنے کے بعد تیرے بعد لوگ دیں گے. کیونکہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرُکُم کے تحت جس نے اللہ کے ذکر پر استقامت اختیار کر لی، مرنے کے بعد اللہ اس کے ذکر کو دوسروں کے ذریعے سے ظاہر فرمائے گا کہ یہ وہی ہے جو میرا ذکر کر کے گیا، اب اس کا ذکر دنیا والے کریں گے. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال میں سے ایک قول ہے، آپ نے فرمایا سب سے بڑا وہ خوش نصیب انسان ہے جو خود تو مر گیا، دنیا سے چلا گیا، مگر اس کی نیکیاں دنیا میں زندہ ہیں. اور وہ سب سے بڑا بد نصیب ہے انسان جو خود تو مر گیا مگر اس کے گناہ دنیا میں باقی ہیں، زندہ ہیں. معلومہ مرنے کے بعد جس کی نیکیاں زندہ ہیں وہ اپنی خوش نصیبی کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے. اس لیے میرے حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اتنی کمائی کر لو کہ صاحب نصاب ہو جاؤ. اتنی کمائی کر لو کہ صاحب نصاب ہو جاؤ، تاکہ جب تم جاؤ اپنی قبر میں تو تمہاری دولت اور کمائی دولت کی روشنی تیرے برابر والی قبر والے کی قبر میں بھی داخل ہو جائے. وہ کمائی اسی دنیا میں کرنی ہے. اور تفسیر حقانی میں صاحب تفسیر نے اس کے مقدمے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گناہگار شخص فوت ہو گیا، لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا گیا. حساب و کتاب کا سلسلہ ہوا، عذاب کے فرشتے آ گئے اپنے ساز و سامان کے ساتھ کہ اب اسے عذاب ہوگا. اتنے میں رحمت کے فرشتے آ گئے حکم لے کر کہ واپس چلے جاؤ، اس کے قبر کا عذاب معاف ہو گیا ہے، مؤخر ہو گیا ہے. رحمت کے فرشتوں نے جب اس عذاب کے فرشتوں کو واپس بھیجا، وہ خدا کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتے ہیں، مولا تیرا قانون قدرت بدل گیا ہے یا اس بندے کی معافی ہو گئی؟ جواب ملا، نہ میرا قانون قدرت بدلا نہ اس کی معافی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ وہ میرے ایک دوست کے پہلو میں لیٹا ہوا ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے عذاب ہوگا، میرا دوست رنجیدہ ہوگا. اپنے دوست کی رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے اس کی قبر کا عذاب مؤخر کر دیا ہے، قیامت میں آئے گا تو دیکھ لیں گے. تو جس ولی اللہ کی قبر کے پہلو میں گناہگار کو دفن ہونا نصیب ہو جائے، اس کی برکت سے خدا عذاب قبر اٹھا لے، تو وہ ولی اللہ جس کی دوستی کا دم تم دنیا میں بھرتے ہو، جب قیامت میں سامنے آئے گا تو قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ خلّاہ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جارے دوست عداوت پر ہوں گے اس دن، ہر رشتہ عداوت پر ہوگا، مگر متقی پرہیزگار ایسے جو اپنے دوستوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، اپنے دوستوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. حضرات، یہ دنیا یہاں خیر و شر کا مرکب ہے، فتنوں کی آماج گاہ ہے. یہاں نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، گناہ بھی ہے، بھلائی بھی ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے. مادیت کے دلدل میں پھنسی ہوئی ایک لمبی فہرست انسانوں کی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے روحانیت کی لطافت حاصل کر کے، خدا کو راضی کر کے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ جب وہ سر سجدے میں رکھ کر خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت کے تابع ہو کر قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، یا جو دنیا میں موجود ہیں. انہی نیک اللہ کے محبوب بندوں کی وجہ سے یہ دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے. یہ جو آپ کو
چلتا پھرتا نظام چل رہا ہے، یہ انہی نیک لوگوں کی برکت ہے۔ اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ روح زمین پر جب تک ایک اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو انہی خیر و برکت والوں کی وجہ سے اللہ نے قیامت کو روکا ہوا ہے، ورنہ ہمارے اعمال کی وجہ سے قیامت کے آنے میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ انہی خیر والوں کی وجہ سے اللہ نے سلسلے کو روکا ہوا ہے۔ اسی خیر و برکت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرات، یہ بڑا ایک پاکیزہ لمحہ ہے، بابرکت لمحہ ہے۔ دعا و خیر و برکت کے لیے ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں، مگر اس سے پہلے معمول کا جو حصہ ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ میں ایک بات چھوٹی سی عرض کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، میں اور تو زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، بہت ساری تقریریں ہو گئیں اور بہت ساری تقریروں کی وجہ سے بہت سارے لوگ تھک بھی گئے۔ میں ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ذکر کی لذت اور برکت شامل کر کے انہیں تر و تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ حضرات ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ وہ برکتیں حاصل ہوگی۔ مختصر ختم شریف پڑھ کے پھر تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں۔ پڑھیے، ہمارا جو ختم خواجگان کا معمول ہے وہ ہر اتوار کو یہاں محفل ہوتی ہے آستانے پر، وہی معمول کی ادائیگی کرنی ہے بڑی اختصار کے ساتھ۔ ایک ایک مرتبہ آپ پڑھتے جائیے اور اس کو دہراتے جائیے، پھر اس کا بعد انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا حل المشکلات، اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا مفتح الابواب، اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا، اللہم یا دلیل المتحیرین، اللہم یا منزل البرکات، اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں ذکر سے قبل ایک بات عرض کر کے اس آج کے اہتمام کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں کہ قبلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا ہمارے کرم فرما، مہربان، مشفق اور ہر وقت اپنی تابعداری کے ساتھ دربار عالیہ نیرین شریف کی خدمات پر مامور، میری مراد جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، جنہوں نے پچھلے 40 سال سے، جنہیں میں جانتا ہوں، بے شمار خدمات اور بے پناہ محبت کا اظہار کر کے ہمیشہ اپنے آپ کو سر فہرست رکھا۔ میں ایک دفعہ آپ کے دولت خانے پر قبلہ پیر صاحب کے ہمراہ ایک دعوت میں شریک تھا، بہت سارے مہمان تھے جس میں علماء اکرام بھی تشریف فرما تھے۔ دعوت کے اختتام پر جب قبلہ صاحب واپس جانے لگے تو قبلہ حاجی صاحب، حاجی عبدالرؤوف صاحب نے پیر صاحب کی جوتیاں اٹھا کر لا کر انہیں دی۔ میں نے بیٹھ کر جوتیاں جب پہنائیں تو حاجی صاحب سامنے سوفر پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت صاحب جوتیاں پہنتے ہوئے تھوڑے جھکے ہوئے تھے، تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، رئیسوں کی بستی میں ایک فقیر نے ڈیرا لگایا ہوا ہے۔ میں سمجھ نہیں پایا بات کو، تو میں نے کہا جی حضور
فرمایا پلٹ کے دیکھ، پیچھے دیکھ فقیر بیٹھا ہوا ہے، تو پیچھے حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو سلامت رکھے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جس طرح پورا خاندان دربار نیرین شریف کی خدمات پر ہمیشہ معمور رہا، آج بھی اس سارے اہتمام میں آپ سارے معاملات کے نگراں ہیں۔ اللہ آپ کے وجود کو سلامت رکھے، خوشیوں سے آباد رکھے، عزتوں سے سرفراز رکھے، آل اولاد جان مال خاندان چھوٹے بڑے جتنے بھی ہے، اللہ ایک ایک قدم پر عزت و برکت سے مالا مال فرمائے۔ ذوق و محبت کے ساتھ آپ نے ذکر کرنا ہے، پھر دعا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بے ترتیبی ہے، بے ترتیبی ہے۔ آپ معمول کے مطابق ذکر کرنے والے ہیں، اس لیے اپنے ذوق کا اظہار کریں اور سب ایک ہی آواز ہو کر معمول کے مطابق ذکر کریں، اور سب ذکر میں شامل ہوں، خاموش کوئی بھی نہ رہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ دعا کے بعد لنگر سے قبل محفل سما کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہماری سٹیج پر جتنے ہمارے مہمان علماء اکرام مشائخ تشریف فرما ہیں، ہم انہیں تو رخصت کر دیں گے، وہ کھانا کھا کے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ اسی اہتمام کے ساتھ تشریف فرما رہیں گے تاکہ محفل سما میں بھی شرکت ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر لنگر عام۔ اللہ ہو، 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 اللہ ہو،
اللہ اللہ جل جلالہ اللہ جل شان۔ عرس کا منانا اور اس طرح اہتمام کرنا صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو جمع کر لیا جائے، چند تقاریر ہو جائیں اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ مقصد آپ جس کا عرس منانے آئے ہیں وہ شخصیت کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، وہ دنیا سے جو گیا ہے اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر گیا ہے، اس کے فعل و قول و عمل کے ساتھ اس کی اخلاقی، علمی اور دین کے خدمات کے اعتبار سے کیا کیا وہ کمالات جو اس نے اپنی زندگی میں اختیار کیے، انہیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ان اوصاف کو اختیار کیا جائے جن کمالات کو وہ پہنچ کر اللہ سے راضی، اللہ کی رضا میں شامل ہو گئے، وہ دولت ہمیں بھی نصیب ہو۔ اس کے لیے اپنے بزرگوں کے، اپنے مشائخ کے ملفوظات کو سننا، پڑھنا، اس کا مطالعہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ صرف اتنا نہیں کہ ہم نے نام لے لیا اور کہہ دیا ہم فلاں سے بیعت ہیں، فلاں کے مرید ہیں۔ جس کے مرید ہو، جس سے بیعت ہو، اس پیر کا اخلاق کیا تھا، کردار کیا تھا، اس نے اپنی زندگی جس طرح گزاری، اس کی زندگی کا گزرا ہوا ماضی کیا تھا، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، حضرت صاحب کے بڑے قیمتی ملفوظات جو حضرت صاحب کے بہت قریبی، ان کے خادم اور خلیفہ اور معتبر جناب خلیفہ محمد انیس صدیقی صاحب، جنہوں نے ایک مرتب شدہ پورا ایک مسودہ تیار کر کے پہلے بھی چھپوایا تھا، اب وہ مزید ضخیم صورت میں ایک نیا مسودہ تیار ہو چکا ہے، وہ بھی انشاءاللہ چھپنے والا ہے اور وہ بھی شائع ہوگا۔ میں آپ سب سے کہوں گا کہ وہ اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں اور اپنے پیر، اپنے شیخ کی وہ قیمتی باتیں اور ان کے فرمودات اور ارشادات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اللہ 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 جل جلالہ اللہ جل شانہ۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ ایصال ثواب کی غرض سے بہت سارے اوراد و وظائف قرآن پاک میری ملک کیے جا رہے ہیں۔ میں جملہ تمام ان اوراد و وظائف و تسبیحات و ذکر و اذکار و قرآن پاک کی تلاوت کو قبلہ علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب کی طرف سے 100 قرآن پاک اور دیگر جتنے سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک، درود پاک، کلمہ طیبہ کا ذکر ہوا ہے، یہ تمام کا تمام آپ سب کی محبتوں کے ساتھ
دعا کے ساتھ خلوص اور اخلاص کی اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ الہ العالمین مولا کریم یہ دور و نزدیک سے جتنے آئے میرے مہمان، پنڈال کی آخری صف تک جتنے بیٹھے بزرگ، کرسیوں پر تشریف فرما، اسٹیج پر تشریف فرما، جتنے علماء کرام ذی وقار مشائخ، بالخصوص اے آر وائی کیو ٹی وی کی تمام ٹیم، ان کے معاونین ہمارے عامر فیاضی صاحب، اور جن سب کی سرپرستی کرتے ہوئے جناب حاجی عبدالرؤوف صاحب، اللہ ان سب کا یہاں تشریف لانا، شریک ہونا، یہ سارے اہتمام میں اپنا اپنا حصہ شامل کر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین جس تیرے محبوب بندے کی محبت اور عقیدت و تعلق سے ہم یہاں اس کے اظہار کے لیے جمع ہوئے، یہ سارا کا سارا اہتمام و انصرام بطور ایصال ثواب بارگاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، انبیاء علیہ السلام، تمام اہل بیت رضوان اللہ اجمعین، تمام اولیاء کاملین صالحین، تمام ائمہ مجتہدین، جتنے ہمارے اکابرین، اللہ سب کی ارواح کو یہ ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ بالخصوص بلا تخصیص میرے حضور غوث زمان قطب دوراں حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی روح پرفتو کو یہ ثواب عطا فرما، ان کے روحانی برکات کا صدقہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ جو جس خیال و احساس و یقین کے ساتھ بیٹھا ہے، ہر ایک کی اللہ دعا کو مستجاب فرما، ہر ایک کی التجا کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو جس پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماری یا حالات کی ستم ظریفی، معاملات کی الجھنوں سے دوچار ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اور اس کی اس تقریب کی بدولت جو برکتیں اس میں شامل ہیں، ان برکتوں کے سبب اللہ سب کو دین دنیا کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ ہر ایک کا آنا، یہاں تشریف فرما ہونا، جتنے قدم وہ چل کر آیا، جتنا قدم لوٹ کر جائے گا، اللہ ایک ایک قدم کا بدلہ اپنی رحمتوں کی صورت عطا فرما۔ مولا جنہوں نے آج کے اس سارے اہتمام میں اپنے اپنے احساس، خیالات، اسباب کے ساتھ حصہ لیا ہے، اللہ دین دنیا میں اس کا بدلہ عطا فرما۔ ہمارے آئی صاحب کی اللہ عمر دراز فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اور ان کے بڑے جتنے بھائی ہیں، اقبال بھائی بیمار ہیں، اپنے جانی بھائی بیمار ہیں، اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ سارے گھر میں، خاندان میں خیر و برکت، صحت و تندرستی کے ساتھ معاملات میں آسانی عطا فرما۔ اللہ تمام جتنے دوست یہاں بیٹھے ہیں، بہت سارے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں لکھ کر بھیجی، ہمارے جناب علامہ ان کے صاحبزادے تشریف لائے ہوئے ہیں، گرمانی صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرما۔ اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کو دین دنیا کی خیر و برکت عطا فرما۔ میرے آستانے کے دیرینہ ساتھی جتنے یہاں کوئی 25 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے خدمتوں پر معمور ہے، اللہ ان کی خدمتیں قبول فرما، انہیں دین دنیا میں اللہ عزت عطا فرما، ہر طرح کی برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جو گلے لگائے عدو کو بھی وہ رسول میرا رسول ہے، کوئی خالی ہاتھ